بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی بندگی کرنے کے لیے کہتے ہیں دراصل وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کا کریٹر کون ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کا خالق کون ہے۔ وہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو خود انہی جیسی ہیں، جو کچھ نہ اپنا بنانے پہ قادر ہیں نہ کسی دوسرے کا بگاڑنے پہ قادر ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ تو اگر تم سے کوئی ایسے لوگوں کو پکارنے کے لیے کہے تو تم ان سے کہہ دو کہ تم مجھے ایسی ہستی سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو میرا رب ہے اور جس نے تم کو پیدا کیا، مجھ کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کی طرف تم جاتے ہو جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری کا سورہ زمر میں کہا گیا ہے خلق السماوات والارض بالحق ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ زمین اور آسمانوں کا مالک وہی ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا بنانے والا ہے، وہی ان کو سنوارنے والا ہے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہی بادشاہ ہے اس کا، وہ کوئی مالک نہیں ہے اس کے سوا، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو جب ساری چیزوں کا مالک اور مختار وہی ہے، بادشاہ وہ ہے، رب وہ ہے، اللہ وہ ہے، اس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر تمہیں کون دھوکے میں ڈال رہا ہے؟ کیا چیز تمہیں غافل کر رہی ہے؟ کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ کون سی دنیا میں تم مست ہو؟ کس کو چھوڑ رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اور کن کے پاس جاتے ہو جو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی اڑانے پر بھی قادر نہیں ہے؟ تم ایسے لوگوں کو پکارتے ہو جو خود تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام جن پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تھنکر تھے، وہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان اگر اپنے اوپر سب سے بڑا کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ شرک کرتا ہے۔ یعنی کہ ساری باتیں جو میں نے اوپر بیان کی کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہ ہے، یعنی کہ ساری چیزوں کو بنانے والا وہ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا وہ ہے، زندگی اور موت دینے والا وہ ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، پھر بھی تم کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہو، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارتے ہو۔ یہ شرک ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، دنیا میں اس سے بڑا گناہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے گا تو، لیکن اللہ نے کہہ دیا میں شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہوں، الا یہ کہ وہ دنیا پر توبہ کر لے شرک سے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، غور کرنے والی باتیں، کتنی جو ہے سینسیٹیو باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں، غور طلب باتیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سورہ سبا فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنے معبود سمجھ بیٹھے ہو، یعنی کہ ان لوگوں کو پکار کر دیکھ لو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھ لو، انہیں آوازیں لگا کر دیکھ لو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ زمین میں، تو جو زمین میں ہے اس کے بھی ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کا کوئی سادہ بھی نہیں ہے، مالک تو بہت دور کی بات ہے، اس ملکیت میں ان کا ذرہ برابر حصہ بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، یعنی کہ کائنات کو بنانے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہو، اس میں تعاون کیا ہو، معاون بنے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کائنات کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کائنات کا بادشاہ نہیں ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کائنات میں، وہ بالکل بے بس ہیں، ان کو بنانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو بنانے والا اچھا، اور ایسی کتنی کائناتیں اس دنیا میں جو ہم نہیں جانتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے سب پر غالب، یعنی کہ میرا کام تو صرف تمہیں خبردار کر دینا ہے، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، تمہیں تمہارے کرموں کی جزا اور سزا کے بارے میں جو ہے خبر دینا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو تو یہ سزا ملنے والی ہے، اور یہ کام کرو گے تو یہ جزا ملنے والی ہے۔ میرا کام بس اتنا ہے، میں ایک پیغمبر ہوں، پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ کا میسنجر ہوں، میرا کام بس اتنا ہی ہے، تم کو زبردستی پکڑ کر سیدھے راستے پہ لانا کام نہیں ہے، میرا کام بات پہنچا دینا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہی معبود ہے برحق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بالکل پوری کائنات میں اس کا بنانے میں کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اکیلا ہے بنانے والا، یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ساری کائنات سے پوچھ سکتا ہے اور پوچھے گا قیامت کے دن، سارے انسانوں کی جان اس کی مٹھی میں ہے، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کی بندگی کریں، اس نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اس کو رب مانے، اس کو مالک مانے، اس کو اللہ مانے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ کو سب کچھ سمجھیں، اللہ کو اپنا رب مانیں اور اس کی ہی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یقیناً عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا چاہیے اور مدد طلب بھی اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو ہے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ عبادت صرف میری کرو، کیونکہ عبادت کے لائق میں ہی ہوں، اور بے شک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔